کل تک جو یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف تو اپنے بھائی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، اسے آتا جاتا کچھ نہیں، آج وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف ڈینگی کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور آج ڈینگی حکومت کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اگر تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھیں گے تو شہباز شریف کے اور بھی بہت سے کام ایسے نظر آئیں گے جو قابل تعریف ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شہباز شریف میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ ہر کام میں اپنی انپٹ ضرور ڈالتے تھے۔ ڈینگی کا مرض صرف ڈاکٹروں اور ہاسپٹل کی وجہ سے قابو میں نہیں آیا تھا، جو اصل بات تھی وہ ڈینگی کے موسم میں خفیہ اداروں کی ڈیوٹیاں اس کام پر لگتی تھیں، اور خفیہ ادارے یہ شکوہ کرتے پائے جاتے تھے کہ دیکھیں ہمیں ڈینگی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ کو رپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو تھا اور اس کو کتنا سیریس لیا گیا۔ تو موجودہ حکومت میں اور سابقہ حکومت میں ڈیفرنس یہی ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ موجودہ حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود کوئی کام نہیں کرنا بلکہ لوگوں نے کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ اب بھی موجود ہیں تو پھر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ڈینگی سے متاثرہ افراد اور مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، اور سیکٹری ہیلتھ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کی نیگلیجنس ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارے وسیم اکرم پلس جن کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھیلتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھیلتے ہیں، انہیں انتظامیہ کو استعمال کرنے کا طریقہ تک معلوم نہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اور میرا شکوہ یہ ہے کہ جو لوگ نقل مار کر بھی نظام نہیں چلا سکتے، ان سے بڑا نااہل اور کون ہو سکتا ہے؟ آسان سا کام تھا، شہباز شریف نے ڈینگی کے خاتمے کے لیے جو کچھ کیا تھا اس کی نقل ہی مار لیتے، جو سسٹم دیا تھا اسی کو فالو کر لیتے، تو اس طرح یہ صورتحال تو پیدا نہ ہوتی۔ جو حکومت پنجاب میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے ڈینگی جیسے وبا پر قابو نہیں پا سکی، وہ سندھ میں اختیارات لے کے کون سا تیر مار لے گی؟ اگر تو حکمران جماعت کے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے اور ان آسمانی افواج سے وباؤں سے نمٹنے کا کوئی بڑا طویل تجربہ ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کراچی کے حالات ٹھیک کر دیں گے۔ دیکھیں کراچی کا مسئلہ اس کی انتظامی تقسیم ہے اور بلدیاتی اداروں کی سیاست ہے۔ جب قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی یہ کچرے کا مسئلہ ایک بڑے پیمانے پر ہمارے سامنے آیا تھا، لیکن چونکہ یہ سندھ حکومت کا استحقاق ہے اور ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے، یہ دو جماعتیں ہیں جن کو سندھ کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو یہ مسئلہ انہی کو حل کرنا ہے۔ کراچی میں کچھ اور نہیں ملا تو کچرے پر سیاست شروع کر دی گئی، اسے انتظامی سے زیادہ اب سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر سندھ حکومت کے فنڈ نہ روکے جاتے تو یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ فیڈرل گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ میئر صاحب کو اسپیشل فنڈ یا مشینری فراہم کر دے، لیکن دھونس دھمکی اور کسی حکومت کے اختیارات کو سلب کر لینے سے مینڈیٹ کی توہین تو نہ کریں۔ آرٹیکل 149 کا مطلب یہی لیا گیا ہے کہ وفاق سندھ کے اختیارات پر قبضہ چاہتا ہے، اس لیے وہاں سے ریزائنمنٹ نظر آئی ہے۔ تو اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر وزیر قانون صاحب سے بھی تو جواب طلب ہونا چاہیے۔